احترام پیش کرنا چاہتا ہوں. مجھے امید ہے آپ غور سے سنیں. دنیا میں انسان کے بہت سارے رشتے ہیں. ان میں سے ایک بہترین رشتہ استاد کا بھی ہے. اسلام میں استاد کا رشتہ ماں باپ کی برابر ہے. استاد ہمارے ماں باپ کے بعد زندگی کا اصول مقدس سکھاتا ہے. دنیا میں سب سے مقدس رشتہ استاد کا ہے. ایک شاگرد کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے استاد کا احترام کرے. آخر پر کچھ اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں. استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو. استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو. استاد تو ہر دور میں انمول رہتا ہے. باقی وسلام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Good morning everyone. Today is a special day because we are celebrating Teachers' Day. This is the day when we show our love and respect to our teachers who work so hard to help us learn new things every day. Our teachers are like our guides. They teach us not just from books but also important lessons about life. How to share, how to be kind, how to share, and how to always try our best. They encourage us when we find things difficult and cheer us on when we do well. So let us take a moment to say a big thank you to all our teachers. Thank you for your patience, for your care, and for helping us grow into better people. Happy Teachers' Day to all our amazing teachers. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teacher is a very important part of our society. They give us Islam. They help us to shape our life. Teacher are role models for students. They help in learning new skills. The teacher are like our second parents. They are also source of inspiration and motivation. Teachers are very respected in Indian society. Teachers' Day is celebrated on 5th September every year. We should always obey and respect our teachers. Thank you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آج کی تقریر کا عنوان ہے استاد کا مقام. جناب عالی وقار، مجھے آج اس عنوان پر بڑے سنبھل کر بات کرنی ہے کیونکہ بات ہے میرے استاد کی عزت و تقریب کی. ادب بھی ایک کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. ادب بھی ایک کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. استاد بھی ایک نگینہ ہے جنت کے نگینوں میں. جناب عالی وقار، طالب علم اور استاد کا رشتہ تمام رشتوں میں مقدس اور پاکیزہ ہوتا ہے. استاد وہ ہے جو گمان کو یقین میں بدلتا ہے. استاد وہ ہستی ہے جو جگنو لیے شمس و قمر سے مخاطب ہوتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے حقیقی والدین نے مجھے آسمان سے زمین پر پہنچا دیا لیکن میرے روحانی والدین نے مجھے زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا. میرا آج کا موضوع ہے استاد. ماں باپ نے مجھے سکھایا تو بہت تھا مگر اس سمجھ کو میں بیان تو کیسے کروں. پھر اس نگر میں الفاظ ڈھونڈتی تھی کہ بات کے لیے تو الفاظ چاہتی تھی. زبان کو تو لفظوں کا لباس چاہیے تھا. پھر اس نگر میں الفاظ ڈھونڈتی تھی. ٹھوکریں تو ملی اکثر پر کمی تھی تو الفاظ کی. ایک دن یوں ہی اچانک ایک در کھلا میرے واسطے. شفاعت تھی بابا جیسی اور پیار تھا ماں کے جیسا. پھر الفاظ ملے جو مہکتے تھے گلاب میں.
وہ میرے محسن ہے. احساس بھی انہی کا سکھایا اور کھوجنے سکھایا, پھر بولنا بھی سکھایا. ہاں یہی محبوب استاد ذاکران اور میرے بھائی اور بہنیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. میں آپ کے سامنے استاد کے حقوق بارے میں چند باتیں بتاؤں گا. استاد روحانی والدین کا درجہ رکھتے ہیں. شاگرد ان کی روحانی اولاد ہوتے ہیں. استاد اپنے شاگردوں کو علم کے زیور سے راستہ کر دیتے ہیں اور ان کے اخلاقی تربیت کا فرض انجام دیتے ہیں. اس لیے شاگرد اپنے استادوں کو جتنا بھی احترام کرے کم ہے. استاد کے احترام کا حق ادا کیا نہیں جا سکتا. جس طرح حقیقی والدین کا احترام اولاد پر فرض ہے, اور جس طرح استادوں یعنی روحانی والدین کا احترام روحانی اولاد یعنی شاگردوں پر فرض ہے. روحانی جس طرح حقیقی اولاد کے زمانے میں والدین کے کچھ پہچان بنا دیا. دنیا کے غم سے مجھے انہوں نے انجان بنا دیا. ان کی ایسی مہربانی ہوئی کہ استاد جی نے مجھے ایک اچھا انسان بنا دیا. یہ غم کھاتا چلا جاتا. کی رہنمائی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, استاد اور صحابی کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد صحابی نے جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا, اسے تمام جدوجہد کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد کا احترام. دنیا میں بہت سارے رشتے ہوتے ہیں جو انسان سے جڑتے ہوتے ہیں, جن میں سے کچھ رشتے خون کے ہوتے ہیں اور کچھ رشتے روانی ہوتے ہیں. ان رشتوں میں سے ایک استاد کا رشتہ ہے. اسلام میں استاد کا مرتبہ ماں باپ کے برابر ہے, کیونکہ ایک استاد ہی ہیں جو ماں باپ کے بعد اصل زندگی کا معنی بتا سکتے ہیں. دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں ان سب سے مقصد رشتہ اور شاگرد کا ہی مانا جاتا ہے. شاگرد کے لیے ضرورت ہے اپنے استاد کا احترام کرنا, اپنے استاد کو اہمیت دینا اور اپنے استاد کی عزت کرنا. آخر میں ایک شعر پیش کرنی چاہتی ہوں. کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا مجھے, میں کچھ نہ جانتی تھی, سب کچھ مجھے سکھایا اپنے استاد نے مجھے. جزاک اللہ. میں آپ کے سامنے چند انمول باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. مجھے پوری امید ہے سنیے. کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا ہے, کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا ہے, میں کچھ نہ جانتا تھا, سب کچھ مجھے سکھایا ہے. پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے, پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے, میں واقف نہ تھا ذرا بھی اتنے بڑے جہاں سے. ہماری درسگاہ میں یہ جو استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں. Today is 5th September. We are celebrating Teachers' Day. He was a great scholar and Indian teacher. Teachers are like our superheroes. They always guide. عزت کو قوموں کا معامرہ کہا جاتا ہے. قوموں کو بنانے, سجانے اور ترقی کی راہوں میں عروج تک پہنچانے میں استاد کا بنیاد کردار ہوتا ہے. جیسے ایک کاریگر پتھر کو تراش کر ہیرا بناتا ہے, جیسے ایک کہاڑ مٹی کے ڈھیر پر محنت کر کے خوبصورت برتن تیار کرتا ہے, جیسے ایک معمار اینٹ پتھر اور سیمنٹ سے ایک خوشنما پہاڑ تعمیر کرتا ہے, جیسے ایک پرندے اپنے ننھے بچے کو فضاؤں میں اڑنا سکھاتا ہے, ایسے ہی استاد قوموں کو بنانے میں بنیاد کردار ادا کرتا ہے. کیونکہ
बच्चे तो बेडौल और उनके कदम पत्थर की तरह होते हैं और उस्ताद की मेहनत पेश करना चाहता हूँ। वो फैज़ान नज़र था या कि मुख्तबी की नामत थी, वो फैज़ान नज़र था या कि मुख्तबी की नामत थी, सिखाया किसने इस्माइल को आदाब फरीज़। इस्लाम में उस्ताद का रिश्ता माँ बाप के बराबर है। माँ बाप के बाद उस्ताद हमें ज़िंदगी का असल मकसद सिखाता है। दुनिया में सबसे मकसद टोक्यो की एक यूनिवर्सिटी के उस्ताद से मिलने गया। मुलाकात के इख्तिताम पर वो उस्ताद इब्न इंशा को आलूदा करने के लिए यूनिवर्सिटी के बाहर सहन तक चल पड़ा। दोनों बातें करते करते एक मकाम पर खड़े हो गए। इस दौरान इब्न इंशा ने महसूस किया कि पीछे से गुजरने वाला तलबा उछल उछल कर गुजर रहा है। इब्न इजाज़त लेने से पहले ये पूछे बगैर न रह सका, मोहतरम, हमारे पीछे से गुजरने वाला हर तालिबे को क्यों इसी अपने उस्ताद को इज्जत करो, क्यों इसी की बदौलत तुम आज इबारत पढ़ने के काबिल हो। उस्ताद बादशाह तो नहीं होता, उस्ताद बादशाह तो नहीं होता, मगर बादशाह बनाता है। हमारे दरसगाह में जो ये उस्ताद होते हैं, हमारे दरसगाह में जो ये उस्ताद होते हैं, हकीकत में ये कौम के बुनियाद होते हैं। जो शागिर्द उस्ताद के सख्तियों बर्दाश्त नहीं करता, जो शागिर्द उस्ताद के सख्तियों बर्दाश्त नहीं करता, इसी ज़माने की सख्ती बर्दाश्त करना पड़ता है।